اپنی جو پارلیمنٹری بورڈ کا جو سارا حساب ہے اس کو ختم کرنے کے بعد ٹکٹوں کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ان کی فہرست بھی الیکشن سیل اسحاق ڈار صاحب جو چیئرمین الیکشن سیل کے وہ انہوں نے جاری کرنی شروع کی ہے۔ قائد محمد نواز شریف صاحب کے فیصلے، پارٹی کے فیصلے، پارلیمنٹری بورڈ کے فیصلے، صدر شہباز شریف صاحب کے فیصلے کے مطابق ٹکٹیں جاری ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور کافی جو ڈویژنز ہیں پنجاب کی بھی اور بلوچستان کی بھی، اب خیبر پختونخوا کی، اور انشاءاللہ اب لاہور جس کا آپ سب کو انتظار ہے اس کی بھی فہرست جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ آج کی جو پریس کانفرنس اور آپ سے بات کرنے کا جو آپ کو یہاں تکلیف دی ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے تھے جس کے خلاف الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ ہے اور ان کا بلے کا نشان جو ہے اس کو روک لیا گیا تھا۔ بات مختصر ہے کہ الیکشن کمیشن کے قاعد و ضوابط کے مطابق ہر جماعت نے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ان قاعد و ضوابط کے مطابق کروانے آئینی طور پر لازم ہیں جس کے پاس اپنا انتخابی نشان ہوتا ہے، اور جو انتخابی نشان کے لیے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے پارٹی الیکشنز کرانے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ جنرل الیکشنز میں جاتے ہیں تو وہی نشان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس پہ ووٹ دیتی ہے۔ اگر شخص موصوف اپنی جماعت کے اندر الیکشن صحیح نہیں کرا سکتا کیونکہ اس کو آر ٹی ایس جو ہے اس کا نشہ چڑھ جائے، آر ٹی ایس بٹھا کر فیصلہ لینے کا عادی ہو جائے، سپریم کورٹ 9 مئی ریاست پہ چڑھ دوڑے اور سپریم کورٹ کہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک، اور جب اس طرح کے فیصلے سہولت کاری کریں، بھئی آپ کے پاس الیکشن، میں عوام سے بھی ان کو بھی بتانا چاہتی ہوں یہ بہت سمپل معاملہ ہے، جس کا ذمہ دار عمران خان ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے، اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں، اس نے اگر آپ نے نہیں کرانے تو اس کے ساتھ غالباً 8 یا 9 جماعتیں جن کو نشان نہیں ملا کیونکہ انہوں نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے۔ انہوں نے الیکشن کرایا، دھاندلا کرایا، آر ٹی ایس بٹھا کر عادی ہو، نہ کوئی ووٹر لسٹ، نہ کسی قسم کا کوئی قاعدہ ضوابط، نہ ووٹ دینے والے، نہ الیکشن لڑنے والے، نہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر، کچھ نہیں، کسی قسم کا نہیں۔ تو الیکشن کمیشن کیا کرے؟ آپ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آپ کی سہولت کاری کرے اور کیا کوئی بات نہیں، آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد اس طرح کے فیصلے آئیں جو الیکشن کمیشن، پھر ہر جماعت کو یہ سہولت دی جائے، پھر پاکستان کے ہر گنڈے کو، ہر بدماش کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ چڑھ دوڑے عدالتوں کے اوپر، وہ چڑھ دوڑے الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ گریبان پکڑ لے، وہ آپ کو کہے اوئے زیبا جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پھر یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ سہولت دینی لازم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کے، یہ فیصلے تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ ابھی اعجاز الاحسن صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، مظاہر علی نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، کیوں دیا استعفیٰ؟ استعفیٰ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دامن پہ لگے دھبے، کالے دھبے، وہ صاف کر سکتے ہیں؟ استعفیٰ دے کر آپ تمام حساب سے بری الزما ہو سکتے ہیں؟ استعفیٰ دے کر جو آپ نے 5-6 سال سپریم کورٹ کے اعلیٰ منصب کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے، اپنی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی کی۔ جے آئی ٹی کے ہیرے، جے آئی ٹی کا مانیٹرنگ جج اعجاز الاحسن استعفیٰ دے کے سمجھتا ہے کہ 6 سال جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا آپ اس کو ختم کر دیں گے، آپ کنٹروورشل فیصلے دیں، آپ کی کرپشن کے کیسز نکل آئیں، آپ کے اوپر ریفرنسز ہو جائیں، آپ کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو آپ استعفیٰ دے دیں گے، آج کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنے گی، یہ حساب اور کتاب ہوگا، یہ احتساب ہوگا۔ اگر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے، اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے، تو پھر
چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, اس کا احتساب لازم ہوتا ہے. آپ مانیٹرنگ جج تھے, اس وقت کہتے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر. آپ نے ہیرے تلاش کیے تھے, سپریم کورٹ کو مذاق بنا دیا تھا, سپریم کورٹ کے منصب کو, اپنی کرسی کو مذاق بنا دیا تھا, صرف ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنے کے لیے. آج وہ شخص سرخرو ہو رہا ہے. آپ اپنا استعفیٰ دے کر, آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کھڑے ہو جائیں. مظاہر علی نقوی صاحب, اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں, کہیں جی مانگو میرا حساب. نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب, جو فریولس ایپلیکیشن پیناما کی ڈسٹ بن آف دا سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی, انہوں نے درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو, اگر میرے پہ الزام لگائے تو میرا حساب کرو. اور حساب دیا, احتساب کرایا, اپنی جماعت کا کرایا, اپنے خاندان کا کرایا, اپنے بچوں کا کرایا, اپنا کرایا, اور آج سرخرو ہو رہے ہیں. آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. آج وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی, آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں. یہ اعجاز الاحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, مظاہر علی نقوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے, اس تضحیک کا ملک کی, اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب ہیں. اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو, عوام کی روٹی ہو, عوام کی چینی ہو, عوام کا روزگار ہو, اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو عوام بھول جائے گی. سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا. نہیں معاف ہوگا. یہ احتساب آج سے شروع ہوگا. یہ ہم خیالی جو ہے نا, جو اختتام پذیر ہو رہی ہے, یہ جو ریزہ ہو رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اعمالوں کے نتائج ہیں. یہ جو سہولت کاری ہو رہی تھی نا, مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی, سہولت کاری ہو رہی تھی, اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی, تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کدھر گئی وہ طاقت؟ یہ ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوتے ہیں, یہ آئین کے دیے ہوتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے. اس کو اپنے ذاتیات کے لیے, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ. آج نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے. ہاں, یہی لوگ ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں ان کاموں کے. ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے اعمال خراب تھے. کیوں استعفیٰ دیا؟ نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پیناما ختم کر دیں گے, آپ استعفیٰ دے دیں. ان کا کیوں دوں استعفیٰ؟ اگر کوئی غلط کام کیا ہے, اگر امانت عوام کی خدمت امانت سمجھ کر کی ہے, میرا حساب لیں, تو آج کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ یہ انہی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے. آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے, ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے, کیونکہ جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں نا کبڈز میں, وہ نہیں قانون کے آگے کھڑے ہو سکتے, وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. اور کمپرومائز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص. جب دل صاف ہو, نیت صاف ہو, اور یہ پتہ ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا, تو وہ نواز شریف ہوتا ہے. جب نیت خراب ہو, جب بزدلی ہو, جب چوری ہو, تو پھر یہ حال ہوتا ہے. معافی دے دیں, استعفیٰ لے لیں, لیکن عوام یہ معافی اور استعفیٰ قبول نہیں کرتی. اگر آج آپ کا استعفیٰ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا, کیونکہ آپ نے یہ جرم, یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا. سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں. نواز شریف تو سرخرو ہو رہا ہے, چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. اور آپ لوگ سازشی چہرے, یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا, وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. اور یہ جو استعفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں, یہ بزدلی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں. اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا, الیکشن کمیشن کے ضوابط ہیں. پاکستان کی تمام جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کراتی ہیں, اور وہ جو گالی دے
وہ جو دھمکی دے, وہ جو گریبان پکڑے, وہ الیکشن نہ کرائے صحیح. وہ اپنی جماعت کا الیکشن ٹھیک نہیں کرا سکتا تو جنرل الیکشن کیا لڑنا ہے اس نے؟ اتنی ڈیموکریسی جو اس کے دماغ میں ہے, 9 مئی کے مجرم, تم پارٹی الیکشن کراؤ یار. بلے کے نشان کا مسئلہ تو بعد میں آتا ہے. تم سے بلے کا نشان چھینا کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اپنی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے. تو تم انتخابی مہم کون سی لڑنے جا رہے ہو؟ تم نے جنرل الیکشن کون سا لڑنا ہے؟ یہ تماشے اور یہ مذاق جو ہے نا, اور یہ ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ سوچنے کا موقع ہے کہ آج جو آپ فیصلہ کریں گے اس نے ایک نہ ایک دن اپنی حقیقت سامنے لانی ہے. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس طاقت ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہو آپ کے پاس اختیار ہے, لیکن اگر آپ نے اس اختیار کو بددیانتی پہ, چوری پہ, بدنیتی پہ استعمال کیا تو اس کا انجام اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. کام اپنے اعمال خراب ہوں اور دوسروں کو تم اس قسم کی آپ باتیں کریں. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب اعجاز الاحسن صاحب مانیٹرنگ جج بنے تھے پینما کے, اور ہیرے تلاش ہوئے تھے جی آئی ٹی کے. کدھر ہیں وہ ہیرے؟ کدھر ہے وہ مانیٹرنگ جج کے تمام تقاضے جو وہ اس وقت باتیں کرتے تھے, جن القاب سے پکارتے تھے؟ آج استعفیٰ دے کے سمجھتے ہیں کہ ختم, عوام بھول جائے گی, پاکستان کی ساری باتیں بھول جائیں گے. آپ کو اپنے ایک ایک عمال کا بھی جواب دینا پڑے گا, آپ پہ لگے ایک ایک الزام کا بھی جواب دینا پڑے گا. اور ابھی جو ریفرنس مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت فیلڈ میں ہے, وہ واپس نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے. آج یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کا ٹائم ہے کہ آپ اس طرح کر کے عوام سے اور ملک سے مذاق نہیں کر سکتے. اگر اختیار ہے تو اس کو امانت سمجھ کر استعمال کریں. الیکشن کمیشن کے قائد و ضوابط اور کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن ہر جماعت نے پاکستان میں کرانے ہیں. اگر ان کو انتخابی نشان چاہیے, چاہے وہ بیٹسمین ہو, چاہے وہ بلہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی نشان ہو, کوئی بھی جماعت ہو, آپ نے وہ الیکشن کرانے ہوں گے. اور اگر اس بات کو بنا کر لاڈلے اور سہولت کاری کی گئی تو انجام آپ کے سامنے, اعلیٰ عدالت کے, سپریم کورٹ کے 2 ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ آپ کو اپنے ہر فیصلے کا, اس منصب پہ بیٹھے ہر فیصلے کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. تاریخ کا وہ حصہ بن سکتا ہے لیکن وہ اپنی حقیقت کبھی بھی نہیں کھوتا. جی یہ بتائیے گا کہ بلے کے نشان کے اوپر آپ لوگوں کو بہت اعتراض ہے. پی ایم ایل این بار بار کہتے کہ بلے کے نشان میں ملنا. پی ایم ایل این کیوں نہیں بلے کے نشان پر مقابلہ کرنا چاہتی؟ شیر اور بلے کا مقابلہ وہ تو زیادہ اچھا نہیں ہے. پی ایم ایل این کیوں گھبرا رہی ہے اس بات؟ دیکھیں, آپ نے میری پوری پریس کانفرنس سنی, میں نے بلے کے نشان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ ایک جماعت ہے, اس کا انتخابی نشان ہے, جیسے ہمارا شیر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے الیکشن انٹرا پارٹی کرائے, ابھی آپ کو یاد ہے اسلام آباد میں کرائے نا, کوڈ آف کانڈکٹ آیا الیکشن کمیشن کا, اس کے مطابق پورا پروسیس ہوا, پوری اس کی ایڈمنسٹریشن ہوئی, لائیو چینلز نے دیکھا ہمارا الیکشن. جماعت ہے نا, انتخاب کرایا الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کے. میں تو بلے کی میں نے بات نہیں کی, مخالفت کی. بلہ پی ٹی آئی کا ہو یا بلہ کسی جماعت کا ہو, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہر جمہوری جماعت کا انتخابی نشان ہوتا ہے, اسی طرح ہر جمہوری جماعت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن ان پارٹی کے اندر, تب تک وہ انتخابی نشان جنرل الیکشن کے لیے نہیں لے سکتے جب تک ان کا, اور اس پوری بات کا ذمہ دار عمران خان ہے, کیونکہ اس کو عادت ہے آر ٹی ایس سے نتائج لینے کی اور سہولت کاری کی. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ ٹکٹیں جاری ہو چکی ہیں, بلاول نے لاہور کا رخ کر لیا ہے اور جلسے بھی کر رہے ہیں, بھرپور انداز میں کمپین بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب ہم واپس لیں گے. تو نون لیگ اس طرح سے سرگرم نظر نہیں آ رہی جسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی سرگرم ہو گئی, کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں, نون لیگ الیکشن لڑ رہی ہے, نون لیگ ڈرامے بازی نہیں کر رہی. آپ مجھے بتائیں نا, روز آپ کو پارلیمنٹری بورڈ کی کارروائی ملتی تھی نا, انٹرویوز کینڈیڈیٹس کے. مجھے پاکستان کی کوئی اور جماعت بتا دیں جس نے اپنا الیکٹورل پروسیس کمپلیٹ کیا ہو. پارلیمنٹری بورڈ کے بعد آپ کو ٹکٹ کا سلسلہ جاری ہوا. سلسلہ جاری جب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو کہنا نا انتخابی مہم, یہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ آج ختم ہوا ہے, انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے
15 तारीख से हमारी इलेक्शन की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी और जलसे होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर और 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की आवाम ये जो आज आपके सामने फैसले भी आ रहे हैं, हकीकतें भी आ रही हैं, उनके मुताबिक दोबारा जिस शख्स से ज्यादती पर गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर मुल्क के अंदर कोई कानून ही मौजूद नहीं था जिसकी उसको सजा दी गई, वो मनसब वापस पाकिस्तान की आवाम उनको देगी। अच्छा, हमारीगा वो भी मेरी बहन ही है जिसका हम नाम लेने लगे थे। एमए और एमएस में फर्क नहीं है। बहसियत पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो ये लग रहा था शायद आप अपना कंसर्न शो करेंगे कि पूरा मामला बिखर गया है, निजाम बिखर गया है। 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपका पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन आप तो खुश हो रहे हैं कि भाई वो अंजाम को पहुंचे। निजाम बरम दरम अदारों का तब होता है जब इस तरह की काली भेड़ें अदारों में होती हैं। और नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी अदारे को, कभी किसी अदारे को नहीं कहा, उन्होंने कहा जब अदारों के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो अदारों की तज़हीक का सबब बनते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हालात, अभी सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो रही है इस तरह की काली भेड़ों के जाने से। सुप्रीम कोर्ट में तक़वियत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा फाल हो रही है क्योंकि ये क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है। लोग अपने अंजाम को अपने अमालों की वजह से पहुंच रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तो ने तो कहा नहीं कि इस्तीफा दे दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस में हिसाब मांगा है तो हिसाब दें, इस्तीफा नहीं मांगा था। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में काफी डिटेल में इजलास हुए, 1-to-1 मुलाकातें भी हुई, इसके बावजूद इतनी देर तक अभी तक डिस्ट्रिक्ट लाहौर की अभी तक मुकम्मल टिकटों के ऐलान नहीं किए जा सके और जिन लोगों के नाम नहीं आ रहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलान कर चुके हैं। लाहौर से भी एक सीनियर रहनुमा जो है अपनी कॉर्नर मीटिंग में दर्जनों दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी वजह से अभी तक लाहौर के भी और दीगर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस और पार्लियामेंट्री जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उनके कुछ तकाजे होते हैं और वाहिद मुस्लिम लीग नून ही वो मैच्योरिटी का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है और इजहार किया है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और फिर अगर हम अपना प्रोसेस कंप्लीट ना करें और बाद में रोएं पिटें और चीखें कि हमसे ज्यादती हो गई, तो ये हमारी अपनी ज्यादती होती है। इसलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पूरे प्रोसेस के बाद कुछ जगहों के ऊपर हमने डिसीजन पेंडिंग किया था, वो आज इंशाल्लाह तमाम फैसले हो जाएंगे और आप लोगों के सामने उनके अनाउंसमेंट्स भी होंगे। देखें, जो आज़ाद लड़ेगा उसकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जमात के साथ खड़े रहना, जमात से बड़ा कोई नहीं होता। और आगे इलेक्शंस हैं इंशाल्लाह, जो जमात के फैसले हैं उनके मुताबिक। 3 पार्टियों के साथ आपकी सीट का एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, तो आप एमकेएम और उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आप तर्जुमान जरा तफसील से बता दीजिए कि किस पार्टी के साथ कितनी। देखिए, अभी इसके ऊपर फैसला, मैं तर्जुमान ज़रूर हूँ लेकिन मैं हतमी फैसला ही आपको बता सकती हूँ बतौर तर्जुमान। तो जब वो फैसला अब हतमी तौर पर हो जाएगा तो उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये मैं देख रही थी पिछले 4-5 दिनों से, मैं तरदीद कर थक गई थी और मैं खामोश हो गई थी कि कभी कोई ज़राए से खबर, कभी कोई ज़राए से खबर। तो जब तक हतमी फैसला नहीं होता मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, लेकिन आज मेरे ख्याल में रात तक तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने। जनरल इलेक्शन का माहौल है, अभी तक मुस्लिम लीग नून मंशूर नहीं पेश कर सकी। ये बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मंशूर बिलावल भुट्टो साहब या दूसरी पार्टी, आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो मंशूर में जो कहती है उसका वादा पूरा करती है। हम मंशूर को सवाए खाली अनाउंसमेंट्स के लिए और नारों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। 2013 में मंशूर में वादा किया था लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, मईशत को ठीक करेंगे। 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, मुल्क 6.1% पे तरक्की कर रहा था, सबसे सस्ता तरीन मुल्क था हमारे मंशूर के मुताबिक। 2018 में जो वादा किया था, आपके सामने जिन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम उन वादों से महरूम रही और वो जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर वाले हैं वो भाग गए। ठीक है, इस वक्त भी जो मंशूर बन रहे हैं, तरजीहात नवाज शरीफ साहब की बहुत ही वाजिया हैं कि मंशूर के अंदर कोई झूठा वादा ना हो, क्योंकि हम झूठे वादे करते नहीं, हम नारे लगाते नहीं। उनकी बहुत कैटेगोरिक ये हदायत है कि वो तमाम तरीके और अनाउंसमेंट्स हों जो असल में वादे होंगे। महंगाई में कमी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बिजली के बिलों में कमी, गैस की बिलों में कमी, और जो तबकात हैं जिनको इस वक्त रिलीफ चाहिए, हमारा मंशूर उसकी तर्जुमानी करेगा इंशाल्लाह।
मैडम मरीम नवाज साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज शरीफ ने कहा था कि वोटों की जो जगह है वो वाशरूम में है, लेकिन कल जो टिकट जारी हुई मूली की तो काफ़ी सारे जो लोटे हैं उनको टिकट जो है वो मिली हैं, लोटे सजा लिए गए हैं, इस पर तनकीद भी सामना कौन से लोटे में टिकट मिली? रावलपिंडी, गुजरात, इन हलकों से आपको तो हमारे तो नहीं है वो, हमने तो लोगों को दिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब को टिकट नहीं मिल सकी, उनकी जगह एक चीज के जो भाई उनको मुझे गुलाम सबर साहब के हल्के का बात करने राजा रियाज साहब की फैसलाबाद का नवाब के साथ का होता है, तो ये लोटों की पॉलिसी क्यों चेंज करना पड़ी? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मैच्योर हो चुका है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि जो हकायक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के होते हैं तो फैसला एक जमात ने किया है और उसमें पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी को समझ कर किया है, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो तभी आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अभी फैसले जो हो रहे हैं वो तमाम जो चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो फैसले इंशाल्लाह ने इक़्तिदार के आने के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैंने आपको ये बात कही है कि जो मौक़िफ़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा का था वो